آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بولا جائے تو عیب ہے. کیا کہا میں نے؟ عیب ہے، کمزوری ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ تو امی ہے تو اس کے معنی ہوں گے یہ ان پڑھ ہے. آپ کہیں ہمارے خطیب صاحب تو امی ہیں تو معنی کیا ہوں گے؟ ان پڑھ. ایک لفظ ہم بولتے ہیں متکبر. سنا متکبر. یہی لفظ کسی انسان کے ساتھ بولے کہ یار بڑا متکبر ہے تو آپ کے گلا پکڑ لے کہ اچھا میں متکبر. یہ ہے. لیکن یہی لفظ اللہ کے سامنے بولے کہ اللہ بڑے متکبر ہیں تو اس کی ذات کی بڑائی ظاہر ہوتا ہے. نسبت بدلی، معنی بدل گئے. نسبت بدلی، معنی بدل گئے. بولو بھائی. ایک نسبت میری طرف ہوئی عیب، یہی نسبت نبی کی طرف کریں تو خوبی. ایک نسبت میری طرف ہے عیب، یہی لفظ کی نسبت کریں اللہ کی طرف خوبی. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اگلی بات آپ کو اور مزید سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول سرور دو عالم، جان دو عالم، محبوب دو عالم، ہم سب کے آقا و مولا، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، ختم نبوت کے تاجور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی ایک صفت ہے امی. اللہ کے رسول کے ناموں میں ایک لفظ ہے امی. جو تو پڑھا لکھا جاہل ہوگا وہ اس کے معنی نبی کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں 1,00,000 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے. تو یہ بہت بڑی پاگل پن ہے، بہت بڑی خباثت ہے، انتہائی جہالت ہے. جب نسبت بدل گئی معنی بھی بدل گئے. میرے ساتھ نسبت امی کی ان پڑھ کی. حضور کے ذات کے ساتھ جب امی بولنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پتہ کیا مطلب ہوگا؟ جب حضور کی ذات عالی کے ساتھ بولیں گے کہ ہمارے آقا و مولا امی تھے، اس کا مطلب ہوگا دنیا میں اس سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن اللہ نے علم کے دریا بہا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا ایمان تازہ ہے کہ کوئی ہو گیا جی. نبی کے ساتھ جب یہ لفظ آئے گا تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ ذات والا صفات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن اللہ نے علم اتنا دیا کہ مثال دے دوں، اجازت دے دو، دے دوں، فتویٰ نہیں لگانا. اللہ نے علم اتنا دیا، حضور مانگتے گئے، حضور مانگتے نہیں تھے، اللہ دیتے گئے، اللہ تک سے پاک ہیں. حضور مانگتے گئے، مانگتے مانگتے تھکے نہیں، اللہ دیتے گئے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہیں. اگر تھکے تو اللہ نے. لہذا جب آخر میں دونوں محب اور محبوب کی جب بالکل ہی عین کام برابر ہوا، پہنچے عرش پر، اللہ نے کہا لو محبوب جو بھی چڑھتی ہوتے. اب اس بات کو ذہن میں رکھے اگلی بات کیا؟ کسی لفظ کے معنی کیا ہے؟ نسبت بدلے گی تو معنی بھی بدلے گا. جیسے میں نے امی کے لفظ بولا، میں یہ بات سنا کر آپ کو ایک بات کی طرف لے جا رہا ہوں. میں نے بڑی خوبصورت ایک بات پڑھی، میں نے کہا آپ کو سنا تو بس آج کے یہی دیکھنا. نئی بات ہے، نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ. جڑا سودا اتوں ملے گا نا، سودا ایک نمبر ہوئے گا، میں بے شک پورا کار. وہ بات میں نے پڑھی کہ ایک معاملے میں ایک موقع پر معاہدہ ہوا کفار اور حضور کے درمیان. معاہدہ لکھا گیا، وہ لکھنے والا، تحریر لکھنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تھے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی. اس میں ایک لفظ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ لکھا گیا اور کافروں کے سامنے پیش ہوا کہ لوگ یہ دستخط کرو، انہوں نے کہا کہ صحیح بیٹا یہ اختلاف ہے، ہم نے تو آپ کو رسول مانے، معاہدہ کس دستخط کیسے کرے؟
آپ کی ہماری لڑائی یہ کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اس کو ختم کرو پھر بات کریں۔ تو حضور نے اب چونکہ بڑی ذاتیں ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے حوصلہ مند، جیسے اللہ کی ذات سب سے حوصلہ مند ہے، حلیم ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حلیم نبی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی یار معاملہ طے ہونا چاہیے، مٹا دو اس کو، مٹا دو۔ غرض کیا تھی کہ یار یہ قریب آئیں، چلو اس بہانے سے آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے مڑے نا، ایک واقعی کی طرف لے چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا لو جی بڑا اچھا موقع ہے، اسلام لے آؤں گا آج، بس کلمہ پڑھ لوں گا، میرے ہاتھ میں بدلاؤ کیا چیز، اگر آپ نے بدلا دیا تو آج ابو جہل کلمہ پڑھ لے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ بڑا کوشا بندہ ہے، اوکا کوڑا ہے، جھوٹ ہے، کذاب ہے، محبوب تعالی کیا بہن ہے، آنکھوں نا ایسا پڑھا دیں گے۔ اللہ جانتے ہیں اللہ کے اپنے محبوب کے دل پہ ڈالا کہ میرے محبوب بولو ہونٹوں کو جو بھی جو بھی۔ حضور نے فرمایا ابو جہل کہتا میں کوئی بندہ ہے، اوکا کوڑا بندہ ہے، اوکا جھوٹ ہے، بڑا جوڑ دا پتر ہے، چلو تم یہ کہتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کلمہ وہ پڑھ دے، نہیں آپ بتلا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی کمال ہے کہ میں بتلاؤں، کیا ہے کمال؟ یہ ہے تیرے ہاتھوں کی چیز بتلائے میں سبحان اللہ۔ ایمان اس نے نہیں لانا تھا، لیکن حضور نے حجت لائی، حجت۔ اچھا میں کیوں کہوں کیا ہے کمال؟ یہ ہے کہ وہ جو تیرے ہاتھ میں تو لے کر آیا میرے امتحان لینے، وہ کہتے ہیں میں کیا ہوں، تو کنکرین و کلمہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس نے ایمان نہیں لایا، ہے جو کوڑا بندہ تھا، کوڑا ہی نام ہے جو جوڑ تھا بہت خیر۔ یہ میں نے بات ایسے ضمن نے کہا، حضور نے فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، علی کی تو یہ ہمت نہیں ہے کہ جو لکھا گیا اس کو میں کاٹ دوں، محمد رسول اللہ کا لفظ میں نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے ایمان کی بات تھی، رسول اللہ میں کاٹوں گا، نہیں کر سکتا، تم میں کاٹ دو یار، قریب آ رہے ہیں، ممکن ہے اس کی برکت سے۔ رسول اللہ میں میری مجال نہیں، میری ہمت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہاں لکھا ہو، کہاں لکھا ہو، مجھے بتلاؤ یار وہ لفظ۔ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لکھا محمد الرسول۔ حضور نے فرمایا قلم لا، پکڑو میرا ہاتھ۔ حضرت علی نے حضور کے ہاتھ میں قلم دیا اور حضور نے وہ وہاں سے لکھے، بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مٹوایا کیا تھا، بھول گئے رسول اللہ۔ ان کی تکلیف ان کو یہ تھی کہ جس بات پر جھگڑا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول، اصل ماننے کوئی نہیں، مرنا بھی کوئی نہیں، تو پھر معاہدے پر دستخط کیوں کریں؟ یہی تو جھگڑا ہے، یہ محمد رسول اللہ کاٹو۔ حضور نے فرمایا کاٹ دو، کاٹ دی۔ ایک بات عجیب لکھنے والے نے لکھی ہے، میں نے پہلی مرتبہ بڑی ایمان افروز بات اس نے لکھا کہ یہی معاہدہ جب ہوا، حضور نے فرمایا علی کچھ نہیں ہوتا، کاٹ دو، کٹوانے سے کیا ہوتا ہے، یہ فری باتیں تو آج ہے۔ حضرت علی نے قلم حضور کے وہاں رکھا، مٹا دیا۔ اسی دوران یعنی اس کے بالکل عین قریب سورہ فتح کی نزول ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس میں ایک آیت میں خطبے میں پڑھا کرتا ہوں، وکفیٰ باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ مجھے ایسا لگا لکھنے والے نے جو لکھا نا پہلی مرتبہ پڑھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا، اللہ کی قسم میں پڑھتا رہا، میں نے کیا بات لکھی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے کہا محبوبم پریشان کی مرد ضرورت کوئی نہیں، تیری خواہش یہ تھی کہ یہ کفار میرے قریب آ جائیں کہ چلیے محمد رسول اللہ ہم مٹا دیتے ہیں، فرمائیں ان چلوں کو، ان پاگلوں کو، ان دیوانوں کو، ان احمقوں کو، انٹرنیشنل دلنگوں کو، بین الاقوامی دفنگوں کو یہ بھی تو پتہ نہیں ہے
کہ تمہارے مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تم اس پر قلم میرا محبوب خود بہترین لانے کے لیے پھیر رہا ہوگا، ہم قرآن اتار رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا 1400 سال پہلے سے اب کہہ رہا ہوں، 1400 سال پہلے لفظ اتارا محمد رسول اللہ، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ فرمایا کہ مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی مہر لگا رہا ہوں تو محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، میں نے کہا آپ کو سنا دوں، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب یہ تک وقتی تحریر ہے، آپ نے بھی اخلاص سے کہا لاؤ قریب آ جاؤ، اگر اس سے آتے ہو تو آ جاؤ، لیکن یہ آپ نے تو مٹا دیا، ہم نے ہمیشہ کے لیے اور تصدیق سمجھ کر دی۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے رسول ہیں، ان کے مٹانے سے کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اپنی یہ فوراً سے ایسا کیوں کر دیا؟ فرمایا ہمارا اعلان ہے نا، ہمارا اعلان ہے جہاں میرا نام دنیا کے کسی کونے میں کوئی بلند کرے گا، وہ اس وقت تک میرا نام بھی کامل نہیں ہو جب تک میرے محبوب کا نام نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ آپ نے فوراً سے لفظ اتار دیے محمد رسول اللہ، ابھی تو مٹا ہی تھا، حضور نے مٹا فرمایا ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان کے مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے جو کہ اپنے محبوب سے وعدہ کیا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت ہوئی نہیں، آپ کی اگر نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی اور کافر تانے دیتے ہیں کیونکہ تو اولاد ہی مٹ گئی، نرینہ اولاد ہے نہیں، اور یہ سارے سلسلے چلتے ہیں بیٹوں سے، بیٹے رہے نہیں، لہٰذا ان کے یہ بھی نام بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور میں محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر ہم نے بلند کر رہی ہوں۔ اللہ کی رحمت سے اپنے محبوب کی ذات عالی سے، پھر ان کی جماعت حضرات صحابہ سے صحیح طور پر عشق و مستی بھی نصیب فرمائے، ایک ایک ان کی سنت پر مر مٹنے والا بھی بنائے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ میری آپ کی زندگی میں اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کر دے۔ 2 ہفتے میں حاضر رہا، میں نے کہا ضرور حاضری لگوا دوں۔ میں نماز میں نہیں کہہ رہا تھا، ابھی 2 روز پہلے کیا، میں دنیا کے کسی کونے پہ چلا جاؤں، مسجد سراجہ کے جمعے کے نمازی، مسجد سراجہ کے نمازوں کے نمازی الحمدللہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں میری مسجد میں دیوبندی آتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کے وہ اہل حدیث ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں، وہ بریلوی ہے، مجھے تو ایک بات میں جانتا ہوں کہ میرے گھر کو یہاں محبت سے آباد کرنے آتے ہیں کہ گھروں کو آباد کرنے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ہمارا تو یہی مسلک ہے۔ مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مسلک ہے اس امت کو ایک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کو دیوبندی بریلوی والے حدیث پر ایک نہیں ہوگی، یہ امت ایک ہی نقطے پر ایک ہوگی کہ ہم سب اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اصحاب رسول پہ مر بیٹھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس طریق ہو جاؤ، اللہ کی قسم سارے بارے نہرے ہوئے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخر میں بھی بارے نہرے ہوئے، مرے تو انشاءاللہ موت بھی خیر والی ہے انشاءاللہ آمین۔ یہ پھر رڑپا ہے، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو کون ہوں، بھائی میں کہتا ہوں تو رہو جو بھی ہے، بس مجھے آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ ہماری مسجد میں آتے ہیں محبت سے، کوئی خطبے کی محبت میں آتا ہے، کوئی نماز کی محبت میں آتا ہے، کوئی بیان کی، تو اللہ آپ کے قدم کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ جو جیسے آپ فکر سے آ کے اس مسجد کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، یار گھر کہاں ہے لیکن جا کے جمعہ وہاں پڑھیں گے، جیسے آپ اس گھر کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہم آمین۔ اللہ کی رحمت سے